امریکہ میں صدر کا الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا کی بڑی فوجی اور معاشی طاقت ہونے کی وجہ سے امریکہ کے صدر نہ صرف امریکہ میں بسنے والوں کے لیے بلکہ دنیا بھر میں بسنے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے 3 نومبر 2020 کو ہونے والے انتخاب کے نتیجے کا اثر دنیا پر ضرور پڑے گا۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ امریکہ سیاست بنیادی طور پر 2 جماعتی نظام پر قائم ہے اور امریکی صدر انہی 2 جماعتوں میں سے کسی ایک سے منتخب ہوتا ہے۔ ریپبلکن پارٹی جو قدامت پسند جماعت ہے، اس پارٹی کی جانب سے سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا گیا ہے اور وہ 4 سال کی صدارتی مدت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ منتخب ہونے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ریپبلکن جماعت کو امریکہ کی پہلی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے گرینڈ اولڈ پارٹی یا اختصار کے ساتھ GOP بھی کہا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں وہ ٹیکسوں میں کمی، اسلحہ رکھنے کے استحقاق، امیگریشن کے بارے میں سخت پالیسی کا پروگرام لے کر چلتی رہی ہے۔ امریکہ کے وسیع اور ریز دہی علاقوں میں ریپبلکن پارٹی کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ ماضی قریب رچرڈ نیکسن، رونلڈ ریگن، جارج بش اور جارج W بش ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدر منتخب ہوتے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی ایک لبرل جماعت ہے اور ان کے امیدوار جو بائیڈن ہیں، جو ماضی میں سابق صدر اوباما کے ساتھ 8 سال تک نائب صدر کی اہم عہدے پر فائز رہے ہیں اور سیاست کے میدان میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ دونوں امیدوار کافی عمر رسیدہ ہیں اور اپنی زندگیوں کی 70 سے زیادہ بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ اگر دوسری مرتبہ منتخب ہو گئے تو وہ اپنے اقتدار کی دوسری مدت شروع کرنے سے قبل ہی 74 برس کے ہو جائیں گے۔ جو بائیڈن، جن کی عمر اس وقت 78 برس ہے، اگر انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو امریکی سیاسی تاریخ میں وہ سب سے عمر رسیدہ صدر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیں گے۔ انتخابی جیت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ دونوں امیدوار الیکٹرل کالج ووٹ یعنی انتخابی حلقوں سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ریاست کے لیے اس کی آبادی کے اعتبار سے الیکٹرل کالج ووٹ کی ایک خاص تعداد مختص کر دی گئی ہے۔ اس طرح الیکٹرل کالج ووٹ کی کل تعداد 538 ہے، لہٰذا جو جماعت نصف سے زیادہ یعنی 270 ووٹ حاصل کر لیتی ہے اس کے صدارتی امیدوار کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر سیاسی جماعتوں کے درمیان ریاستی سطح پر مقابلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ملکی سطح پر مجموعی طور پر زیادہ ووٹ لینے والا امیدوار مطلوبہ تعداد میں الیکٹرل ووٹ حاصل نہ کر پانے کی وجہ سے صدارتی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ سن 2016 کے انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار ہیری کلنٹن نے مجموعی طور پر صدر ٹرمپ سے 30 لاکھ ووٹ زیادہ حاصل کیے تھے، لیکن وہ الیکٹرل کالج کی ووٹوں میں اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ امریکی صدارتی انتخاب کے اس پیچیدہ نظام میں صرف 2 ریاستوں کے علاوہ باقی تمام ریاستوں میں ونر ٹیکس ایٹ آل یعنی اکثریت حاصل کرنے والے کے کھاتے میں الیکٹرل کالج کے تمام ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اکثر ریاستی فیصلہ کن طور پر کسی ایک جماعت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتی ہیں، لہٰذا عام طور پر انتخاب کے دوران ان ریاستوں پر توجہ مرکوز ہو جاتی ہے جہاں سے کسی بھی پارٹی کے منتخب ہونے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی ریاستیں جن کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہ کہا جا سکتا ہو انہیں سوئنگ سٹیٹ یا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ الیکٹرل کالج میں کون ووٹ ڈال سکتا ہے اور کس طرح ووٹ ڈالا جاتا ہے؟ امریکی سیاسی نظام میں اگر آپ امریکی شہری ہیں تو آپ کی عمر 18 برس یا اس سے زیادہ ہے تو ہر 4 سال بعد منعقد ہونے والے صدارتی انتخاب میں آپ کو ووٹ کے ذریعے اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ بہت سی ریاستوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ایسے قوانین منظور کیے جاتے ہیں جن کے تحت ووٹ ڈالنے سے قبل شہریوں کو اپنی شناختی دستاویزات پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس سال صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے عمل پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور اس بارے میں دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان کافی لے دے ہو رہی ہے۔ کئی سیاستدان اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے، لیکن صدر ٹرمپ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے یہ اصرار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ووٹنگ فراڈ بڑھ جائے گا۔
क्या इंतखाब सिर्फ सदर मुंतखब करने के लिए होता है? इंतखाबी अमल सिर्फ सदर मुंतखब करने के लिए नहीं होता। गो के सारी तवज्जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन पर ही मरकूज रहेगी, लेकिन वोटर अपने वोट की पर्चियां भरते वक्त कांग्रेस के अरकान का इंतखाब भी करेंगे। डेमोक्रेट पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल है, लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि वो ऐवान में अपनी अक्सरियत बरकरार रखें और अवान बाला यानी सेनेट में भी अपने अरकान की तादाद में इजाफा कर पाएं। इंतखाबी नताइज हम तक कब पहुंचेंगे? वोटों की गिनती में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन इंतखाब के बाद दूसरी सुबह ही बड़ी हद तक ये वाज़ेह हो जाता है कि इंतखाबी कामयाबी का सेहरा किसके सर सजेगा। इस मर्तबा आप नताइज इतनी जल्दी आने की तवक्को ना करें। हुकाम खबरदार कर रहे हैं कि इस मर्तबा नताइज के सामने आने में ताखीर हो सकती है, जिसमें दिन नहीं हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि इस मर्तबा पोस्टल बैलेट के जरिए ज्यादा वोट डाले जाने की तवक्को है। अब आपको बताएंगे कि जीतने वाला उम्मीदवार कब इक्तदार संभालता है। अगर जो बाइडेन इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जगह नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इक्तदार की मुंतकिली का वक्त मुकर्रर है, जिसका मकसद नए सदर को अपनी काबीना का इंतखाब करने और हिकमत अमली बनाने की मोहलत देना है। नए सदर अपने ओहदे का हलफ रवायती तौर पर 20 जनवरी को उठाते हैं और इस तकरीब को इफ्तिताही तकरीब का नाम दिया जाता है, जो अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मुनक्किद होती है। इस तकरीब के बाद सदर व्हाइट हाउस मुंतकिल हो जाते हैं और उनकी 4 साला मुद्दत सदारत का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाता है। आप देख रहे थे कौन क्या है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।